سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو مسلمان ہے، ایک جو قرآن و سنت کو فالو کرنے والا شخص ہے، وہ اس محرم کی 10 محرم کو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے گا۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جو یہاں کے یہود ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، اور بلوا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو، کیوں روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی جو وجہ بتائی، وہ وجہ یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور آل فرعون سے 10 محرم کو نجات عطا فرمائی تھی۔ یعنی جس تاریخ میں فرعون غرق ہوا تھا، سمندر کے اندر ڈوبا تھا، اور جس تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے غضب سے بچایا تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اور وہ کہتے ہیں ہم روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ تم 10 محرم کا اللہ کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا کرو۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اسی وجہ سے ہم بھی شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا کہ آئندہ سال سے ہم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، ان سے موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا زیادہ تعلق ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا زیادہ حق ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اگلے سال 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اب سوال یہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے کچھ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے خود بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، کوئی بھی کام ان کی طرح کا نہیں کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، یوں ہم ان کی مشابہت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگلے سال ہم نے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے، 10 کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2 کام ہو جائیں گے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا، اور 9 محرم کو روزہ رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 روزے رکھنے ہیں۔ وہ ایک 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم نے 9 کا بھی رکھنا ہے، ساتھ میں 10 کا بھی رکھنا ہے، تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی ہو جائے۔ اور اس روزے کی فضیلت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جو شخص قرآن و سنت کو فالو کرنے والا پکا اور سچا اہل حدیث ہے، اس کو چاہیے کہ وہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا کرے۔